بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئر کیوں ٹی وی کے پروگرام ولایت کی حقیقت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ولایت کی تعریف اور اس کی اقسام۔ ولایت کی تعریف بیان کرنے سے قبل آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک ولایت کا معنی اور ایک ولایت کا مفہوم۔ ولایت کا معنی چار قسمیں ہیں، چار تعریفات جو ولایت کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ولایت محبت کے معنی میں آتا ہے، دوسرے نمبر پر ولایت کا معنی کفالت کرنا ہے، تیسرے نمبر پر ولایت قربت کے معنی میں آتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ولایت مدد کرنے اور تعاون کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ہم پہلے نمبر پر محبت کا جو معنی ولایت کا کرتے ہیں، اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں تو گویا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ولایت اور جو ولایت کے درجے پر فائز ولی ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کو فقط اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ماں سوا کل چیزوں سے محبت کی نفی کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق قائم رکھنا، اسی کا نام ولایت ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّهُ وَيُحِبُّونَهُمْ، اور اللہ جل شانہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ جل شانہ سے محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا معنی جو ولایت کا ہے وہ قربت کے معنی میں ہے، اور اگر ہم ولایت کا معنی قربت کا لیں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ اولیاء وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنے قریب رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے دور رکھ دیتے ہیں۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ اولیاء، وہ لوگ جو ولایت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبت کے علاوہ، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، وہ گناہ ہو، وہ غیبت ہو، وہ اور جو کوئی بھی اعمال اللہ کی محبت کے سوا، ان سب چیزوں کو اپنے دل سے اس کو صاف رکھتے ہیں۔ تیسرے معنی پر ہم آئیں گے، وہ معنی ہے کفالت کا، ذمے کا، یعنی اولیاء اللہ جو ولایت کے درجے پر فائز لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سپرد ہوتے ہیں، ان کا کام اللہ کے سپرد ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر ایسے لاگو کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یہی معنی حضرت غوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں جو اولیاء ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ان کی مقام یہ ہے اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک میت جب وہ غسل کرنے والے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر غسل کرنے والا جانے اور وہ میت جانے، چاہے وہ اس کو بٹھائے، چاہے وہ اس کو لٹا دے، چاہے اس کو کھڑا کر دے، اسی طرح اس میت کی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے احکامات کے سامنے یہ اولیاء اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، اور پھر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی جس میں رضا ہوتی ہے، اولیاء اپنے اسی افعال اور اسی احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ آخری معنی ولایت کا وہ مدد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ولایت کے درجے پر فائز اولیاء اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد اللہ جل شانہ فرماتا ہے، جن کو خود مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کی مدد اللہ جل شانہ اپنی خاص کرم سے ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو کوئی شخص آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سن کر خاموشی سے اس کو سن رہے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا سر مبارک جھکائے مسکرا رہے تھے، ان کو دیکھتے پھر مسکراتے، ان کی طرف دیکھتے پھر مسکراتے۔ لیکن کچھ دیر بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دے دیا، جسے سن کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے پوچھنے پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق، جب تک تم خاموش رہ رہے تھے
تمہاری طرف سے اللہ جل شانہ نے فرشتے مقرر کیے تھے جو تمہاری طرف سے اس شخص کو جواب دے رہے تھے۔ تو گویا اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد وہ اللہ فرماتا ہے، جو خود اپنی مدد نہیں کرتے بلکہ ان کی مدد اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے۔ اب ہم ایک اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ولایت یہ کسبی چیز ہے یا یہ وہبی ہے؟ کسب سے مراد کمانا ہے۔ گویا ولایت کیا ایسی چیز ہے جس کو مشقت محنت کے ساتھ کمایا جا سکتا ہے، یا یہ وہبی ہے؟ وہبی کا مطلب تحفہ جو اللہ جل شانہ سے بغیر کسی کے مانگے اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ولایت یہ ایک وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، جس پر اللہ چاہ دے، جس پر اللہ فرما دے اس کو یہ ولایت مل جاتی ہے۔ لیکن ولایت کسبی کی، ولایت کے کسبی ہونے کی نفی یہ بھی علماء نے نہیں فرمائی۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرماتے ہیں، یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں پھر ان کو ولایت دی جاتی ہے۔ لیکن جو ولایت ہے یہ ایک وہبی چیز ہے، اور جن علماء نے ولایت کو کسبی کہا ہے انہوں نے اس کو مجازاً کسبی کہا ہے، کیونکہ ایک مقام پر ولی آ جاتا ہے کہ جب اس کو ولایت اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تقسیم کی طرف کہ ولایت کی تقسیم اس کے اقسام کیا ہے یا نہیں ہے۔ ولایت کی بنیادی طور پر دو اقسام ہے، ایک ولایت تشریعی ہے، ایک ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تشریعی میں ناظرین کرام، ولایت تشریعی میں وہ ولایت جو چار معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان چار معنی اور مفہوم کو دیکھ کر یہ ولایت تشریعی، اس سے مراد وہ ولایت ہے جو عام مؤمنین میں پائی جا سکتی ہے، جس کا اطلاق عام ہے لیکن ہر ایک شخص پر نہیں، بلکہ وہ شخص جو نیک اعمال کرتا ہے، وہ شخص جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے، اس شخص پر ولی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، ولایت تشریعی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ولایت تشریعی کا جو ولایت ہے، ولی ہے، یہ ہر 40 مؤمنین میں ایک شخص ولی ہوتا ہے۔ گویا اس ولی سے مراد وہ ولی جو ولایت تشریعی کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن ایک ولایت تکوینی ہے، یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ خاص ایک مقام اور خاص درجہ ہے جو اللہ کی خاص عطا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اور جو ولایت تکوینی ہے اس کی تعداد علماء نے پھر مختلف ادوار میں مختلف اس کے درجات ہیں جو بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر ولایت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ولایت تکوینی ہو گئی اور ایک ولایت تشریعی۔ ولایت تشریعی کا اطلاق عام مؤمنین پر ہو سکتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جو ولایت تکوینی ہے یہ ایک خاص ولایت کو کہتے ہیں جس کے پھر درجے، جس کے مقامات پھر غوثیت، ابدال، قطبیت، اوتاد، نخبا ان کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ وہ خاص ولایت ہے جو ولایت تشریعی کے نام سے ہے۔ اب اس تعریف اور اس معنی اور مفہوم سے ہم نے کیا جانا؟ ہم نے یہ جانا کہ ولی وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جس کا جسم تو اپنا ہوتا ہے، جس کے جسم کے اندام تو اپنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جسم کے اندام کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی چیز ہے اس سے وہ بندہ اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے۔ غیر اللہ سے مراد صرف بت یا شرک وغیرہ نہیں، بلکہ غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے دور کر دے، وہ غیر اللہ میں شمار ہوگی۔ تو اس غیر اللہ سے یہ اولیاء اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں، یہ اپنا دامن ان چیز غیر اللہ سے کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہ تعلق، ان کا رشتہ، ان کا نسبت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو ولایت ہے، جو ولی کامل
جن مقامات ان کو حاصل ہوتے ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ بخاری شریف کی وہ حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی جو قربت حاصل کرتا ہے تو وہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ فرائض بندے کو درجات مقامات عطا نہیں کرتا، بلکہ فرائض یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ فرائض کی ادائیگی چونکہ لازم اور واجب ہے، لیکن جو مقام اور درجہ ملتا ہے وہ نوافل پر ملتا ہے۔ اس سے ایک یہ معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ نوافل مستحبات پر عمل کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چونکہ یہ نوافل مستحبات پر اتنی سختی سے عمل پیرا ہے، یقیناً یہ لوگ سنت واجبات اور فرائض پر تو بدرجہ اولا اس پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ تو یہی وہ معنی ہے کہ جو قربت اللہ کی ملتی ہے وہ نوافل کے ذریعے ملتی ہے۔ اور پھر حتی احببتہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، اور پھر اس کے وہ مقام ملتا ہے حتی احببتہ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب بندہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ولایت ہے، یہ اولیاء کا وہ مقام ہے جو سب اولیاء کی مقصود ہے، جو سب اولیاء جس کام اور جس غرض ہے وہ اللہ کی رضا کی اور اللہ کی محبت طلب کرنا ہے، اور یہی مقام پھر وہ ان کو ملتا ہے۔ حتی احببتہ کہ پھر میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اور جب میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ پھر میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے یہ سنتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ کان بندے کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں قوت سماعت وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہی وہ اللہ کی مدد ہے جو اپنے بندوں کی فرماتا ہے کہ اپنے مخلوق اپنے بندے کے کان میں وہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق قوت سماعت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے دوسرا معنی ایک علماء لیتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کان اس کے نہ رہے، کانوں میں قوت سماعت اللہ کی ہو گئی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ کانوں سے نہیں سنتا مگر وہ چیز جو اللہ کی رضا کا حصول کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ کانوں کو استعمال نہیں کرتا مگر ان جگہوں میں جس جگہ پر کان کے استعمال سننے کا حکم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کنت سمع الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ وہی معنی اور مفہوم یہاں پر کریں گے کہ گویا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حدیث قدسی میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو آنکھیں اس کی ہوتی ہے، لیکن ان آنکھوں میں قوت بصارت دیکھنے کی قوت وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنی ان آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا مگر ان چیزوں میں جن چیزوں سے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور میں ان کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا ہاتھ ان کے ہوتے ہیں لیکن ان میں پکڑنے کی قوت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں پکڑتا ان اپنے ہاتھوں سے مگر ان چیزوں کو جس چیز سے اسے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث پاک ہے جو اولیاء کے ان درجات، ان مقام پر ایک واضح دلیل ہے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آخر میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول جو آپ نے الفتح الربانی میں نقل کیا ہے، جب آپ واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے جو اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، آپ نے فرمایا اے لوگو تم میں نفاق بڑھ گیا ہے اور تم میں اخلاص کی کمی آ گئی ہے، اور تم میں بہترین اقوال وہ تو زیادہ ہو گئے ہیں لیکن بہترین اعمال ان میں کمی آ گئی ہے، اور جب نفاق بڑھ جائے، اخلاص کم ہو جائے تو پھر اللہ کا قرب نہیں ملتا، پھر بندہ اس راہ حق سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ یہی آج کل اس معاشرے کی ایک
ایک حالت ہے جو حضرت حضور غوث العظم دستگیر حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان اولیاء کاملین کی سیرت پر، ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔